دوسرا خط بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسر روم کی طرف، جو سپر پاور تھی اس وقت کی. روم، کیسر کسے کہتے تھے؟ روم کے بادشاہ کو. اس کا اصل نام تھا ہیرکل. ہیرکل کی طرف بھیجا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی تھی کہ جب جبرائیل علیہ السلام اکثر وہی لے کر تشریف لاتے تو حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. یہ وہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہنچے کیسر روم کے پاس. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو سیدھا کیسر کی طرف نہ جانا، بلکہ پہلے بصرہ جانا، اور بصرہ کا جو گورنر ہے، وہاں کا جو حاکم ہے، اس سے ملنا اور اسے بتانا کہ میں یہ خط لے کر آیا ہوں کیسر کے لیے. پھر وہ تمہارے ساتھ ایک بندہ بھیج دے گا تو کیسر تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے لکھا ہوا وہ خط مبارک لے کر بصرہ کے گورنر کے پاس پہنچے. اس نے جب یہ سنا تو اس نے اپنا ایک بڑے خاص آدمی کو، اور وہ خاص آدمی بھی بعد میں اور خاص ہو گئے اس لیے کہ وہ بھی صحابی بن گئے تھے، حاتم طائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ابھی دعوت ہوئی نہیں تھی ان کو. تو وہ ان کو ساتھ بھیجا اور وہ لے کر کیسر کی طرف چلا گیا، ہیرکل کی طرف. ہیرکل کو جب یہ پہنچ رہے تھے، راستے میں تھے، تو علم نجوم کا وہ بڑا ماہر تھا ہیرکل، ستاروں کی چالیں اور اس کا بڑا ماہر تھا وہ. ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا اور پریشان بھی ہو گیا. ساری رات پریشانی میں گزری. صبح جب دربار میں آیا تو اس کے وزیروں مشیروں نے دیکھا کہ بادشاہ بڑا پریشان ہے آج، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، پوچھے تو صحیح کیا معاملہ ہے. تو ہیرکل سے جب پوچھا گیا کہ بادشاہ سلامت خیر ہے، کیا مسئلہ ہے، اب بڑے پریشان لگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے آسمان پر آج وہ ستارہ دیکھا ہے کہ جو ہماری کتابوں کے مطابق اور جو علم نجوم کے مطابق اس وقت نمودار ہونا ہے کہ جس وقت وہ ہستی آئے گی کہ جو جہاں میں کھڑا ہوں، یہ میرے قدموں کے نیچے جو زمین ہے وہ بھی اس کی حکومت میں، سلطنت میں چلی جائے گی، اور جہاں تک میری حکومت ہے وہ ساری بھی اس کی سلطنت میں چلی جائے گی. وہ ہستی جو آنے والی ہے اس کا ستارہ میں نے آج دیکھ لیا ہے. اور اسے خبر نہیں تھی کہ وہ اس کی طرف، انہی کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. رات کو اس نے خواب دیکھا، صبح اسے پتہ چلا جی کہ کوئی شخص آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، خط لے کر آیا ہے اور کسی ایسے علاقے سے آیا ہے جہاں پر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ایک دم وہ چونکا. اس نے کہا بلاؤ. حضرت داہیہ کلبی اور عدی بن حاتم جب کیسر کے دربار میں پہنچے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط مبارک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے لکھا تھا، یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست اقدس سے لکھا تھا، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے معاذ اللہ، انہیں بھی تھوڑی حیا آ جائے، وہ دوبارہ یہ معاملہ دیکھیں، دوبارہ سیرت کی کتابیں پڑھیں اور دوبارہ اس واقعے کو پڑھیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطوط بادشاہوں کو لکھے تھے اپنے دست اقدس سے، انہیں پتہ چلے اور آئندہ سے وہ توبہ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے بن جائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے لکھا ہوا وہ خط حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہیرکل کو دیا تو اس میں وہی باتیں لکھی ہوئی تھی. وہ بھی عیسائی مذہب پر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے خط ہے تمہاری طرف، ہیرکل کی طرف، ہیرکل عظیم کی طرف. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے جب بتایا نا کہ وہ خط اس طرح آئے گا تو وہ مختون ہوں گے، تو وہاں پر اس نے وہی ساری باتیں، حق کی باتیں فرمایا. سلامتی ہے اس کے لیے جو حق کو قبول کر لے، ہدایت کو قبول کر لے، ہدایت کی پیروی کر لے. اور تم جس دین پر ہو، اگر تم میرے دین کو بھی قبول کر لو تو تمہیں دوہرا اجر ہے، دوہرا اجر ملے گا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا، اس کو بھی اس پر تم پہلے ہی ہو، اور دوسرا میرے دین کو قبول کرنے کا تمہیں دوہرا اجر ملے گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تو بھی ایک بات، ایک اللہ کو مانتا ہے، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ چیز ہم میں مشترک ہے، لہٰذا
آ جاؤ میری طرف، میں تمہیں حق کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں. یہ ساری دعوت اس نے پڑھی. تو اس وقت ابو سفیان وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا کہ ہرقل خط پڑھ رہا ہے، 4 یا 5 لائنیں اس خط کی صرف، اور پڑھ رہے ہیں، اور جب پڑھ کے سنایا تو اس کے پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ جلال تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے لکھے ہوئے اس خط مبارک کا یہ روب اور دبدبہ تھا، اور اس دعوت کا روب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو دی تھی. ابو سفیان فرماتے ہیں اس وقت وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہرقل جو تھا اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے، اور اس کی ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا. اس نے سب کو باہر نکال دیا اور کہنے لگا کہ جو عرب سے جو لوگ وفد آیا ہوا ہے، جو لوگ آئے ہیں، بس وہی میرے پاس رہے. سب کو نکالنے کے بعد اس نے کہا تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے اس کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان کے زیادہ قریب ہوں. کہنے لگا مجھے تم سے چند باتیں پوچھنی ہیں. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ پوچھیں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان کا حسب نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ سب سے اچھا خاندان، اعلیٰ نسب انہی کا ہے. اس نے دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے لا، نہیں، ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا. پھر بادشاہ ہرقل نے پوچھا کیا ان کے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ نہیں، ان میں سے پہلے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہرقل بادشاہ نے پھر پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے قریب زیادہ امیر، رئیس اور سردار لوگ آ رہے ہیں یا غریب غربا آ رہے ہیں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے غریب غربا ان کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، غلام ان پر ایمان لا رہے ہیں. اور ایک اور بات اس نے بڑی عجیب پوچھی، کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ان پر ایمان لے آتا ہے کیا ان کے قریب آنے کے بعد کوئی ان کو چھوڑ کے بھی جاتا ہے؟ ان پر ایمان لا کر کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے، اس دین کو چھوڑ بھی دیتا ہے، ان کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے انہیں تو آگ پر بھی جلا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں، جو مرضی ان کے ساتھ کر لیں، وہ ان کے دامن نہیں چھوڑتے، وہ انہیں کے ہو کے رہتے ہیں. اس بادشاہ نے ایک اور سوال پوچھا، کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب یہ بات چونکہ وہ بھی اسی عقیدے پر تھا، عیسائی تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ کی معرفت تھی اس کو، تو وہ ابو سفیان نے کہا وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سینکڑوں بت تم نے بنائے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور آپس میں صلہ رحمی کرو، رشتے نہ توڑو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا مال نہ چھینو، کسی پر زیادتی نہ کرو، کسی کی جگہ غصب نہ کرو، اور قتل و غارت نہ کرو، بدکاری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بدعہدی نہ کرو. ان چیزوں کی وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں. جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو پھر اور اس نے سوال پوچھا ہرقل نے، کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگی کہ وہ جھوٹے ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ کبھی نہیں، ہم نے ہمیشہ ان کو سچ بولتے سنا ہے. پھر ہرقل نے پوچھا کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی؟ تو ابو سفیان کہنے لگے لا، نہیں، انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، ہمیشہ وعدہ پورا کیا ہے. تو ہرقل کہنے لگا کہ یہ تو کسی نبی ہی کی علامات ہو سکتی. اس نے جو نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی تھی اور سارا یہ جو سوال جواب ہوا، ابو سفیان سے جو مکالمہ کیا، اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں. اور کتنی نشانیاں تھیں ان کی کتابوں میں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جنہیں اللہ نے، جنہیں ہم نے کتابیں دی ہیں، ان میں، اس کا مفہوم تشریح عرض کر رہا ہوں، فرمایا ان میں اتنی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیان کر دی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں گے، جب ملیں گے، تو یہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے والدین، اتنی نشانیاں۔ تو ابو سفیان نے فیصلہ، ہرقل نے فیصلہ کیا، یہ تو اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جو نبی آخر الزمان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے عوام اکٹھی کی، اپنے لشکریوں کو، سپہ سالاروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ محل کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے تو وہ بالا نشین، جو اوپر ان کا بادشاہوں کا کھڑے ہونے کی جگہ، خطاب کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے یہ ساری نشانیاں کتابوں میں پڑھی ہیں جو آخری نبی آنے والے ہیں، اور میں نے ان کا خط بھی میرے پاس آیا ہے، پھر میں نے عرب سے آئے ہوئے لوگوں سے بھی ان کے بارے میں تصدیق کر لی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو تم بھی ان پر ایمان لے آؤ۔ جب اس نے یہ کہا تو قوم تو پاگل ہو گئی، اس نے کہا یہ تم کس طرف ہمیں بلا رہا ہے، کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم اپنا دین چھوڑ دیں؟ اور جناب انہوں نے، لشکریوں نے تلواریں نکال لی، کمانڈروں نے تلواریں نکال کر کہا کہ ہم تیرا سر قلم کر دیں گے۔ عوام بھی بپھر گئی، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی۔ عوام جب باہر بھاگنے لگی کہ ہم نہیں مانتے تجھے، اور باہر جب نکلنے لگی، قلعے کے دروازے بند تھے، محل کے دروازے بند تھے، اس نے کہا اچھا میری بات سنو، واپس آؤ۔ اب یہاں ایک بال برابر، بال سے بھی زیادہ باریک لائن تھی، وہ اگر کراس کر جاتا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر ایمان یافتہ ہو جاتا، چاہے لوگ اسے مار دیتے تو وہ جنتی ہوتا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے اور میرے سرداروں نے اور کمانڈروں نے تلواریں نکال لی ہیں، اس نے کہا اس طرح تو میری کرسی بھی چلی جائے گی اور جان بھی چلی جائے گی۔ اور کرسی کے لالچ نے اس کو، کرسی کا لالچ اس پر غالب آ گیا۔ اس نے کہا اب میری بات سنو، خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا، میں تو تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں ان کی طرف بلائے، ان کی طرف دعوت دے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا، یہ صرف میں تمہیں چیک کر رہا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اپنے دین پر قائم ہو اور میں بھی اسی دین پر ہوں۔ کرسی کا لالچ اسے لے بیٹھا اور بالکل ایمان کے قریب، یعنی جنت کے قریب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے قریب آ چکا تھا۔ اس کا دل اور دماغ گواہی دے چکا تھا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن بدقسمتی وہ کرسی کا لالچ اور طمع اور ہرس اسے لے بیٹھی، اور پھر وہ دوبارہ ایمان سے دور ہو گیا اور اسی کفریہ عقیدے پر قائم رہا، اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ اس کا عمل تھا۔ کہنے کا مطلب، آج کی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ سارے خطوط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے تحریر فرمائے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور وہ پڑھاتے بھی تھے اور لکھاتے بھی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نہ کسی انسان سے پڑھے، نہ کسی فرشتے سے پڑھے، بلکہ ڈائریکٹ رب العالمین سے پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پڑھے ہیں۔ اور کتنا پڑھے ہیں یہ قرآن عظیم۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو اما عائشہ، ہماری اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جن کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ فرمائیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن خاموش کتاب ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بولتی کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے اس میں شک نہ کرنا، اور وہ بھی وہ کتاب ہے جس میں کبھی شک نہ کرنا۔